دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، آج کا موضوع گفتگو آپ نے سن لیا، یعنی رمضان المبارک کی منفرد خصوصیات۔ اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو منفرد خصوصیات ہیں اس وقت اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو کھونے کی بجائے، محروم ہونے کی بجائے جد و اجتہاد سے کام لیں، کوشش کریں اور ان خصائص کو سمیٹنے کی پوری سعی کریں، ورنہ پھر اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا اور نہ معلوم آئندہ سال کیا حالات ہوں، کیا کیفیت ہو، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، موجود ہوں یا نہ ہوں، قبر کی تاریکی میں منتقل ہو چکے ہوں۔ کتنے ہی احباب ہیں، کتنے ہی دوست ہیں جو سال گزشتہ موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، اور یہ وقت سب پر آنے والا ہے۔ لہذا ان خصائص کو سن کر قدر کریں اور ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ صیام میں عبادت کے لیے اور اپنے رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل ماحول فراہم کر دیا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَفِيهِ سُلْسِلَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ رمضان میں شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ شیطانی وساوس یہ بندوں کو ورغلانے کے لیے بہت تیزی سے کام کرتے ہیں۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى دمہ، شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، مگر جب ماہ صیام کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت تمام شیطانوں کو مقید کر دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو ایک خالص اور صاف ستھرا عبادت کا ماحول مل جائے، شیطانی وساوس آڑے نہ آ سکیں۔ وہ مقید ہو چکا رمضان بھر کے لیے تاکہ یہ کہ عبادت کا ایک بہترین موقع دستیاب رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تفتح فی ابواب الجنان، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے راغبین کے لیے، مشتاقین کے لیے۔ یہ ایک عظیم اطلاع ہے کہ جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے منہج سے ان میں داخل ہونے کی کوشش کرنی۔ اور تغلق فی ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک عظیم بشارت ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو خالق کائنات کی رحمت معجزن ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ اسی رغبت اور شوق کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،
اور ان گھڑیوں سے بھرپور استفادے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ملائکہ نامزد ہوتے ہیں جن کی ایک ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا کہ ماہ صیام میں زمین پر پھیل جاؤ اور یہ جملے بار بار کہو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر۔ یہ جملے ایک خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اے خیر کے طالب، خیر چاہنے والے، اللہ کی رحمت چاہنے والے، اس کی رضا چاہنے والے، اقبل، شاباش، اور آگے بڑھو اور کوشش کرو۔ یا باغی شر اقصر، اور اے شر کے طالب اب تو بعد آ جاؤ۔ یہ ماہ صیام اتنا مقدس مہینہ، اتنا بہترین ماحول، اور اب بھی تم اپنی سابقہ روش پر قائم ہو اور تم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اب تو بعد آ جاؤ۔ یہ فرشتوں کی خواہش بھی ہے اور یہ ان کی دعا بھی ہے کہ خیر کا طالب اور آگے بڑھے، اللہ اس کو اور توفیق دے، اور شر کا طالب اب تو بعد آ جائے اور اللہ اس کو بعد آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ایک نظیف اور عمدہ ماحول یہ ماہ صیام میں دستیاب ہے، باقی دنوں میں نہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین معاون موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گھڑیوں سے استفادہ کریں اور وہ برکات جو اس مہینے میں رکھی گئی ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، رمضان کا اجر اور ثواب۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہ یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہے کتنا بڑھانا ہے۔ الحسنۃ من 10 اضعاف الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی، اور یہ نماز کا اجر ہے، اور یہ حج کا اجر ہے، عمرے کا، جہاد کا، دیگر فرائض کا، نوافل کا، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے دینی۔ میں نے کیا دینی ہے؟ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ اس کی جزا کا علم ملائکہ کو ہے، نہ انبیاء کو ہے، نہ کسی شخصیت کو ہے۔ تو یہ ایک منفرد خصوصیت ہے کہ اس کا اجر و ثواب ہر عبادت سے زیادہ ہے۔ ہر عبادت کا ثواب بھی کم نہیں ہے، ایک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جائے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ مثلا نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، آپ ایک حج کرنے گئے اور 700 حجوں کا ثواب لے کر لوٹے، ایک نماز پڑھنے گئے اور 700 نمازوں کا ثواب لے کر لوٹے، کیسے؟ اس میں 2 معیار ہیں، ایک اخلاص، اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، یہ بندہ قطعاً ریاکار نہیں ہے، اس میں نمود و نمائش نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اخلاص پر قائم ہے۔ اور دوسرا، اس نیکی کو انجام دینے کے لیے بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع، یہ شوق اس کے دل میں گھر کر چکا ہے کہ جو عمل انجام دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ایک ایک عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تطبیق کرنی، یہ شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ شوق اس کا عقیدہ بن جائے کہ سنت کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی ایک نیکی 700 گنا بڑھ سکتی۔ ایک نماز پڑھنے گیا 700 نمازوں کا اجر، ایک حج کرنے گیا 700 حجوں کا اجر۔ ان 2 معیاروں کی حفاظت کے ساتھ، ایک اخلاص کی حفاظت، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا جذبہ اور شوق اور ذوق۔ الا الصیام، سوائے روزے کے، روزے کا یہ ثواب نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے، عطا کرنے والا، وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب وہ خود دے گا تو کتنا دے گا، یعنی ہر عبادت کا اجر 700 گنا تک، روزے کا اجر اس سے زیادہ ہے، اس کی تحدید نہیں ہے۔
تو یہ اجر و ثواب روزوں کا، قیام کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقات کا، یہ موجود ہے. ان کو سمیٹنے کی گھڑیاں موجود ہیں، ایک موافق ماحول موجود ہے. شیطان مقید ہے، پھر کوتاہی کیوں؟ یہ بات تھوڑی سی غور کرنے کی. پھر کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ عین ممکن ہے کہ جو 11 مہینے گزرے اس میں شیطان کی صحبت کے اثرات ہمارے اندر ہوں. کچھ شیطان جنوں سے ہیں، کچھ شیطان انسانوں سے ہیں، من الجنت والناس. جب شیطان مقید ہے، جو گناہوں کا محرک ہے، پھر یہ معصیتیں کیوں ہوتی ہیں، گناہ کیوں ہوتے ہیں، کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ لگتا ہے کہ شیطان کی صحبتوں کے اثرات ہمارے اندر موجود ہیں، جس پر سچی توبہ کی ضرورت ہے. اتنا بہترین ماحول، اتنا اجر، ایک نیکی 7 سے گنا. روزہ نہیں، روزے کی جو ایک اس کا اجر، اس کا ثواب ہے، فضیلت ہے، وہ لامحدود ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کی ایک وجہ ہے اللہ کے بندو، اس پر غور کرو. الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. اللہ فرما رہا ہے کہ روزے کا اجر کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف میں ہی جانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی کو کیا معلوم کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں؟ کسی کو کیا معلوم کہ جو میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر کی کیا کیفیت ہے؟ وہ صبح سحری کر سکا یا نہیں کر سکا؟ بھوک کا کیا عالم ہے؟ پیاس کا کیا عالم؟ کوئی نہیں جانتا. اس نے چھپا کے رکھا ہے اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیوں نہ دے؟ لامحدود اجر، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بندوں نے نیکی اللہ کے لیے چھپا لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلح کے طور پہ اس کے اجر کو چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا. مگر اللہ کے بندو، اگر خود اس راز کو فاش کرو گے، ہر کس و ناکس کے سامنے ڈنڈورا پیٹو گے، جیسے قیامت قائم ہو گئی کہ آج میں سحری نہیں کر سکا، بڑی بھوک لگی، بڑی پیاس لگ رہی. تو جس کے سامنے ڈنڈورے پیٹو گے وہ آپ کا کچھ سنوار سکتا ہے؟ کچھ کھلا سکتا ہے؟ کچھ پلا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، الا یہ کہ آپ نے اس راز کو فاش کر دیا، پردے کو توڑ دیا، اور اس ثواب سے محروم ہو گئے. ایک جملے سے اس نیکی کو اللہ کے لیے خالص بنا کر چھپا کر رکھو. اندر اگر کوئی تکلیف ہے، اذیت ہے، تو کسی کے سامنے اظہار کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے اپنا نقصان آپ کریں گے اس عظیم اجر کو ضائع کر کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی. اور وہ جزا کتنی ہے؟ ہر عمل سے زیادہ، جس کی تحدید کسی کو معلوم نہیں ہے. ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. میرے بندے نے اپنا کھانا پینا اور شہوات نفس میری خاطر چھوڑ دی. کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. تو اس کا اجر میں دوں گا، اتنا دوں گا کہ تمہاری توقعات سے زیادہ. تو یہ بھی ایک انفرادی خصوصیت، روزے کا ثواب ہر نیکی کے ثواب سے زیادہ ہے. نمبر 4، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں لکل عمل کفار. ایک محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے روزے کے ثواب میں، روزے کی فضیلت میں سب سے بڑی حدیث ہے. کیا؟ لکل عمل کفار، ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے. جتنی بھی نیکیاں، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، ان کے لیے کفارہ ہونا ہے. کفارہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نیکیاں انسان کرتا ہے، ہو سکتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا ہو، تو پھر یہ نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، ان گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں گی. وضو ہے، روزہ ہے، وضو ہے، نماز ہے، ہر عمل صالح جو ہے اس کا جو پہلا جو ایک اجر ہے وہ ہے گناہوں کا کفارہ ہونا.
ہو سکتا ہے اتنے گناہ ہوں کہ یہ نمازیں اور یہ حج عمرے ان گناہوں کے مٹانے میں صرف ہو جائیں. جنت میں کیسے جاؤ گے؟ نیکیاں تو برابر ہو گئیں، گناہوں کو مٹانے میں صرف ہو گئی. یہ ہر عمل کا اللہ کے پیارے پیغمبر نے احوال بتایا. ہر عمل کی جو پہلی خوبی ہے وہ کفارہ ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے اتنے گناہ ہوں کہ یہ اعمال جو ہیں گناہوں کو مٹانے میں صرف ہو جائیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا روتے ہوئے اور اپنی موت پکارتے ہوئے، میں برباد ہو گیا، ہلکت، میں تباہ ہو گیا. ما اہلکک، تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنے آ رہا تھا، راستے میں تنہا مجھے ایک لونڈی نظر آ گئی اور میں نے اس سے کچھ جسمانی طور پہ کچھ نازیبا حرکات کر لی. اب میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے لیے کیا حل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں. آپ کب بولتے ہیں؟ جب آسمان سے انکشاف ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو اس بات کی دلیل ہے، یہ استدلال امام بخاری کا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین خواہشات کا دین نہیں. سب سے مقدس خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. کوئی مشورہ دے دے اس کو، لیکن خاموش. بھی تمہارا جو سوال ہے، تمہاری جو مشکل ہے، اس تعلق سے میرے پاس آسمان سے کوئی انکشاف نہیں ہوا. وحی کا انتظار کرتے ہیں. وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اندر سے اپنے آپ کو کوس بھی رہا ہے کہ میں نے اپنا سوال کر کے اللہ کے پیغمبر کو پریشان کیا. اس نے محسوس کیا کہ شاید کوئی میری مشکل کا حل نہیں ہے. کھڑا ہو کے وہاں سے جانے لگا. جب تھوڑا سا دور گیا، جبریل امین پہنچ گئے اس وحی کو لے کر کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی. اللہ کے نبی نے اس کو بلا لیا اور کہا تم نے ظہر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی؟ جی پڑھی. وضو کیا تھا؟ جی کیا تھا. فرمایا کہ یہ وضو اور یہ نماز تمہاری اس معصیت کا، اس گناہ کا کفارہ بن گیا. اللہ نے اس نیکی کو تمہارے گناہ کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دی. تو ہو سکتا ہے نیکیاں اسی سلسلے میں صرف ہو جائیں، خرچ ہو جائیں. ہم گناہ گار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، تو خرچ ہو جائیں. پھر جنت کی طلب کے لیے کیا معیار ہے ہمارے پاس؟ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، اس کی میں نے جزا دینی. یہ روزہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور ایک مستقل جزا بھی ہے. اس کی جزا میں نے دینی، اس کا بدلہ میں نے دینا. اللہ کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک منفرد خصوصیت ہے کہ باقی اعمال گناہوں کی پاکیزگی، صفائی اور کفارے میں خرچ ہو سکتے ہیں، روزہ خرچ نہیں ہوگا، اس کا ثواب ملے گا. سفیان رحمہ اللہ نے اس کی ایک تفسیر اور کی، اور وہ یہ ہے ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا. یہ ایک مخصوص آخرت کی گھاٹی کی طرف اشارہ ہے. یہ گھاٹی قنطرہ کی گھاٹی ہے جہاں اللہ رب العزت ظالم اور مظلوم کو کھڑا کر کے انصاف قائم کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کی، من تعدون المسکین فیکم. مسکین کسے کہتے ہو؟ مسکین کی تعریف کرو. صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار. مسکین وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا کہ نہیں، مسکین وہ ہے الذی یأتی یوم القیامہ بالحسنات، جو قیامت کے دن نیکیاں لائے، بے تحاشا نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس طرح آ رہا ہے قد ضرب ھذا وقتل ھذا واخذ مال ھذا وشتم ھذا. کسی کو اس نے مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو گالی دی. یہ سارے ظلم کرتا رہا. نیکیاں بھی ہیں، مظالم بھی ہیں. اللہ رب العزت اس ظالم کو مظلوموں کے ساتھ سامنے کھڑا کر لے گا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا فرمان ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئیں گے تو مظالم کا تصفیہ کیسے ہوگا؟ ظالم اور مظلوم میں
جو مظالم کا تصفیہ وہ کیسے ہوگا؟ ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ جو ہے روپے پیسے سے نہیں ہوگا، یہ دنیا کا روپیہ پیسہ حشر کے بازار میں چلتا ہی نہیں۔ اس دن کا جو تصفیہ ہے وہ حسنات اور سیئات کے ساتھ ہوگا، نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا، اس طرح فیصلے ہوں گے، اور یہ سکہ قیامت کے دن چلے گا نیکیوں اور گناہوں کا۔ چنانچہ جو مظالم کا ایک تصفیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح امور کو طے کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے کر اور مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے کر مظلوم کو راضی کر لے گا۔ اب وہ جو ظالم ہے نیکیاں لایا تھا، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر جہنم میں جا رہا ہے، اور یہ مظلوم جو ہے اس کی نیکیاں لے کر جنت میں جا رہا ہے۔ اب بتائیے، اپنے سامنے نیکیوں کو تقسیم ہوتا دیکھو گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے کر بچا لو، بیٹا نہیں دے گا۔ باپ بیٹے سے کہے گا ایک نیکی دے لو بچا لو مجھے، نہیں دے گا۔ بیٹا ماں سے کہے گا، بیٹا باپ سے کہے گا ایک نیکی کا فرق ہے، دے دو اور مجھے بچا لو، نہیں دیں گے۔ ایک نیکی بیٹا باپ کو نہیں دے رہا، باپ بیٹے کو نہیں دے رہا، بیوی شوہر کو نہیں دے رہی، شوہر بیوی کو نہیں دے رہا، اور اپنے سامنے ہزاروں نیکیاں اپنے دشمنوں کو دے رہے، جن کی دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، دشمن ہوئے نا، انہیں دے رہے، اپنے سامنے لٹتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، یہ کام کرو ہی نا کہ یہ نیکیاں حشر کے میدان میں تقسیم ہو۔ چنانچہ یہ نیکیاں تقسیم ہوں گی اور یہ تصفیہ مظالم کے تصفیہ میں خرچ ہو جائیں گے، خرچ ہو سکتے ہیں۔ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں نے دینی۔ جناب سفیان ثوری کا یہ استدلال ہے کہ روزے کی جزا ملنی، مانا یہ حقوق میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ بندے کے کام آ سکتا اگر روزے کا حق ادا کیا ہو، اور باقاعدہ جو روزے کی جو اجر و ثواب کے جو مقامات ہیں اور جو امکانیات ہیں انہیں بروکار لایا ہو۔ یہ انفرادیت کتنی عظیم جو ہے وہ اس کی خصوصیت ہے، کتنی عظیم خوبی ہے، اس کو ہم کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر، اپنے عروج پر۔ تو ان سارے جو اجر کے جو مواقع ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ اور اس مجلس کے لیے آخری بات، نبی علیہ السلام کی حدیث ان جل اتقا، یہ ماہ سیام کی خصوصیت ہے کہ ماہ سیام میں کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے اتقا بن جاتے ہیں۔ اتقا عتیق کی جمع، یعنی آزاد کرتا، جن کی گردنیں جکڑی ہوئی تھیں جہنم میں، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا، ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دے گا، جنت کے پروانے دے دے گا، اور ان کی بقیہ جو زندگی ہے اس کو استقامت پر قائم کر دے گا۔ یہ ماہ مبارک کی خوبی کہ کئی گردنیں جہنم سے آزاد ہوں گی۔ کتنی ہوں گی ان کی تعداد محصور نہیں ہے، بیان نہیں، لیکن دو حدیثیں قابل غور۔ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان عند کل فطر، یہ جو اتقا ہے ہر افطار کے وقت ان کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں بذالک فی کل لیلہ، یہ اتقا کا سلسلہ ہر رات چلتا ہے، مانا افطار سے شروع ہوتا ہے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ فلاں کی گردن جہنم سے آزاد، فلاں کی گردن جہنم سے آزاد، اللہ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خصوصیت، اس خصوصیت کو ہم کھونے کے اور اس سے محروم ہونے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کچھ سوچ سکتے ہیں؟ گردنیں جہنم سے آزاد ہو رہی، جہنم کا عذاب قابل برداشت ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔
کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب شدید، عذاب عظیم، یہ قرآن کہہ رہے، اتنی اس کی صفات. اور یہ ماہ سیام جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ گردن جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اتنی بڑی خصوصیت ہے. اس کی طلب ہو، اس کی جستجو ہو، اس کے لیے جد و جہد ہو، محنت اور کوشش ہو. وہ محنت اور کوشش کیا ہے؟ ہماری یہ گردنیں جہنم سے کیسے آزاد ہوں. اس کے لیے کوئی نئے طریقے کی ضرورت نہیں ہے، وہی عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر کرتے تھے. خلاص آپ کا دن میں روزہ ہوتا، صرف پیٹ کا نہیں، سارے اعضاء کا. یہ روزہ کارآمد، سارے اعضاء روزے میں شریک ہو، صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، ٹانگوں کا، سب اعضاء روزے میں شریک ہو، سب کی حفاظت کر. تبھی تو سلف صالحین بعد رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں محصور ہو جاتے تھے کہ زمین کا بہترین ٹکڑا، اس میں ہم بیٹھ جائیں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا نمیمہ نہ ہو، نہ کوئی غلط بات سنے نہ سنائیں، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو. اس طرح اس مہینے کو کارآمد بناتے تھے. یہ بہت مہنگا اللہ کا مہمان ہے. کتنے اس میں خصائص. جہنم سے آزادی کا مہینہ، رات بھر یہ فیصلے چلتے، دن بھر بندے کے معمول کو دیکھا گیا، رات آ گئی، رات کے معمول کو دیکھا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن میں روزہ ہوتا ہے، صبر کر لو، احتیاط کر لو، روزہ افطار کرنے کے بعد جناب ہلہ گلا شروع ہو جائے گا. افسوس کی بات، حالانکہ رمضان کی راتیں دنوں سے افضل ہیں. رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل ہیں. رمضان کے دنوں سے عشرۃ الحج افضل ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اور رمضان کی راتیں دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ ہلہ گلا کرنے کے لیے یہ میڈیا، یہ پاکستان کی نحوست جو لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں، ہر رات خاندانوں کے خاندان سامنے بیٹھ کے پروگرام دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، تراویح سے دور، قیام اللیل سے دور، قرآن پاک کی تلاوت سے دور. میوزک ہو رہا ہے، اختلاط مردوں عورتوں کا. بس یہ پابندی روزے تک تھی، روزہ افطار ہو گیا، اب ہم شتر بے مہار بن جائیں. نہیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے. رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل. اللہ کے پیارے پیغمبر 3 کام جوڑ کے رکھا کرتے تھے رمضان میں. نمبر 1، افطاری کے بعد قیام اللیل. قیام اللیل، فارغ ہوئے جبریل پہنچ گئے، قرآن کا دور شروع ہو گیا. قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت ساتھ. اور آگے صحیح بخاری کی الفاظ میں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل. نبی علیہ السلام جب جبریل آتے، دور ہوتا، واپس جاتے تو اپنے خزانے کھول دیتے اور مال خرچ کرتے. اور زیادہ سخاوت آپ کب کرتے؟ جب جبریل آپ سے ملاقات کر کے جاتے. یہ پوری رات نیکیوں سے بھری. رمضان کی 20 راتیں اللہ کے پیغمبر بہت کم سوتے، زیادہ جاگتے. آخری 10 راتیں پوری رات جاگتے. ان کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کی ایک رات کا انتخاب کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات کا انتخاب کیا. تو ان راتوں کی اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے. تو یہ فیصلے جہنم سے آزادی کے راتوں کو صادر ہوتے ہیں. اور اگر رات کو ہم بازاروں کی زینت ہوں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں اور جناب غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں، سو ہی جاؤ. سونا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے، تاکہ اگلے دن کے اعمال کے لیے ایک طاقت اور قوت بحال ہو سکے. مگر ان راتوں میں قرآن پڑھنا اور پڑھتے رہنا یہ ایک مطلوب اور مرغوب عمل ہے، جس کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ تلقین کی گئی. اور رمضان کو تلاوت قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا. اور تلاوت قرآن کرو تاکہ جب کل قیامت قائم ہو یہ دونوں مل کر اکٹھے ہیں اور آ کر سفارش کریں.
ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا رب انی منعت من الشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا، کھانے پینے سے روکا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول کر لے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب انی منعت من النوم، میں نے اس بندے کو راتوں کو سونے نہیں دیا، جاگ جاگ کے میری تلاوت کرتا تھا، انا اللیل تلاوت کرتا تھا، اطراف النہار تلاوت کرتا تھا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول کر لے اس کے بارے میں۔ اور حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں فشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ لیکن ان کو ملا کے رکھو گے تو نا، روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن پڑھو، رمضان کے مہینے کو صیام اور تلاوت قرآن اور صدقہ، ان تین چیزوں کا مہینہ بنا لو، یہ دو عمل سفارش کریں گے۔ اور صدقہ جو ہے اس کی خاصیت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا۔ سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نیچے حرارت کا کیا عالم ہوگا۔ سائے کی ضرورت ہے، جو بندے کثرت صدقہ دیں گے اللہ ان کے صدقوں کو ان کے سر کا سایہ بنا دے گا۔ جتنا صدقہ زیادہ ہوگا اتنا سایہ گہرا ہوگا، اور یہ سایہ کوئی لمحہ دو لمحے کے لیے نہیں بلکہ اس وقت تک قائم رہے گا حتی یقضی بین الخلائق، جب تک مخلوقات کے حساب سے اللہ تعالیٰ فارغ نہ ہو جائے۔ یہ خوبیاں اس ماہ مبارک میں، ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان خصائص کو سامنے رکھیں اور جد و اجتہاد کریں۔ اگر کاروبار اس مہینے میں نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا تو ٹھیک ہے، یہ مہینہ پھر سال بعد آئے گا، کاروبار ہوتا رہے گا، باقی مشاغل چلتے رہیں گے، مگر یہ مہینہ سال بعد آئے گا، اور سال بعد موقع ملے یا نہ ملے، ہماری کیا حالت ہو، کیا کیفیت ہو، ہم نہیں جانتے۔ تبھی اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک پل کی قدر کریں، اور ان تمام سعادتوں کو، خصائص کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے اپنے بچے کی صحت کی دعا کے لیے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سوال ہے کہ مسئلہ بیعت کی وضاحت فرما دیں، کون بیعت لے سکتا ہے اور کس کو بیعت لینے کی اجازت ہے؟ یہ بیعت کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں لوگ کافی انحراف کا شکار ہیں، اس پر ایک مستقل ایک لیکچر کی ضرورت ہے، مگر خلاصہ کلام یہ کہ بیعت صرف ولی الامر کی، وقت کے حاکم کی، جو اللہ کی حدیں قائم کر سکے، جو جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قہر، بیعت اس کا حق۔ باقی یہ جو پیروں اور صوفیوں کی بیعت ہے، جس کو بیعت ارشاد کہا جاتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بیعت یا تو ولی الامر کی ہے، یا اگر جہاد قائم ہے تو میدان جہاد میں جو آپ کا کمانڈر ہے، جو آپ کا سربراہ ہے، اس کی بیعت ہو سکتی، باقی تیسری بیعت کی کوئی قسم نہیں۔ اور یہ بیعت ارشاد جو ہم نے نکالی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بدعت ہے۔ اسی تعلق سے لوگ قیام خلافت کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارا ہدف، ہماری منزل قیام خلافت۔ یہ نعرہ بھی کوئی شرعی نعرہ نہیں ہے، ہمارا ہدف بیان توحید ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید بیان کرو کرو کرو۔ اللہ اس کا فہم لوگوں کو دے دے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر خلافت بندہ قائم نہیں کرتا، اللہ کی عطا سے قائم ہوتی۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی۔ اور اللہ کب دے گا؟ جب انسان اس قابل ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایسی چیز نہیں اس کو نعروں سے قائم کیا جائے
اور ایک جدوجہد بندہ ایک بنا لے کہ میں نے خلافت قائم کرنی ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ جو مستحق ہیں، اگر نیک ہوں، اچھے عقیدے کے، سلفی عہد الحدیث ہوں، ان کو دو، اور خاص طور پہ اپنے صدقے کے مال کو خرچ کرو مدارس پر، جہاں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی چیز صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی۔ علم ایک ایسی چیز ہے، آج اگر میں نے ایک چیز پڑھا دی، آپ نے پڑھ لی، اس پر عمل کیا، تو پھر وہ چیز پھیلتی ہے۔ آپ کئی ایک کو بتائیں گے، 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھوں، یہ علم پھیلتا جائے گا اور قیامت تک چلے گا۔ ایک ایک حرف پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ مدارس حفاظت دین کے قلعے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کے صدقے کے مستحق ہیں۔ باقی جو مستحق ہو، غریب ہو، مسکین ہو، بیمار ہو، مقروض ہو، مقروض کو صدقہ دو تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ فطرانہ کتنا دینا چاہیے، اور فطرانہ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو صدقہ اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ یعنی کرنسی میں اس کی مقدار محدود نہیں ہے، بلکہ اجناس کا نام ہے، جیسے گندم ہے یا جو ہیں 2.5 کلو۔ اب جو راشن یا جو اناج آپ کے ہاں کھایا جاتا ہے، استعمال، مثلا چاول ہے، کھجوریں ہیں، تو آپ اس کی 2.5 کلو نکال لیں، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ کا فطرانہ ہے، وہ آپ ادا کر دیں۔ یہ لکھا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہاں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بھئی اخلاق تو ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور خلق عظیم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن۔ کل قیامت کے جب اعمال تولے جائیں گے، سب سے بھاری چیز اخلاق حسنہ ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خصلتان ہما اخف الاثقال وافخر فی المیزان، 2 خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں اور میزان پر بھاری ہوں گی۔ کیا؟ طول الصمت والخلق الحسن، لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق۔ ایک آدمی زیادہ بولنے کا نہیں بلکہ زیادہ خاموش رہنے کا عادی ہو اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو یہ خصلت اللہ کے میزان پر بڑی بھاری ہوگی۔ مساجد میں آنے والے لوگ حقیقت میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے مساجد میں آتے ہیں، تبشبش اللہ علیہ، اللہ ان کی آمد پر خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ ان سے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مساجد کی میخیں ہوتی ہیں، قلعے جس پر آپ جانور کو باندھتے ہیں، ایک جگہ ٹھوک دیا گیا، وہ بھی قلوں کی طرح ایک جگہ ٹھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان کو آپ دیکھیں گے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ایک ان کا مقام ہوتا ہے۔ یہ مساجد کے اوتاد ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے جلساء بن جاتے ہیں۔ جب وہ بندہ آ کر بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے چاروں طرف فرشتوں کا جھمگٹا ہوتا ہے، تو فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ان سے لڑیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، یہ بات کسی طور پر بھی دینی مقاصد کے مطابق نہیں ہے، بلکہ دینی مقاصد کے خلاف۔ سیکورٹی گارڈ کے لوگ اگر بعض اوقات ان کو ایک درست رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنے منصب کو انہوں نے حق ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات بے ترتیبی ہوتی ہے یا لوگ ان کی بات نہیں سنتے، تو ان کو درست رویہ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم پھر بھی اگر وہ اخلاق سے مسئلے کو نمٹائیں، اخلاق سے حل کریں، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ نمازی چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان سے خوش ہو رہا ہے، آپ ان سے ناراض ہو تو یہ معاملہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہوگا۔ اللہ پاک سچی توفیق اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ قسطوں پر کاروبار کا سوال ہے، جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ کہ جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ معلوم ہو طرفین کو،
بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی، کہ مثلا گھڑی کا سودا ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قیمت معلوم ہو کہ اس کی قیمت کیا طے ہوئی، 10,000 طے ہوئی، 20,000 طے ہوئی، یہ معلوم ہو۔ نمبر 3، جو ادائیگی کی مدت وہ معلوم ہو کہ ادائیگی 6 ماہ بعد ہوگی، سال کے اندر ہوگی، اتنی قسطوں کے ساتھ ہوگی، یہ تینوں چیزیں معلوم ہو، کوئی ابہام نہ ہو، تو پھر یہ سودا جائز ہے، اس شرط پر کہ اگر کوئی قسط وقت پر ادا نہ ہو سکے تو اس پر اضافہ نہ کرے، کوئی قسط اگر شارٹ ہو گئی اس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے، وہی قسط رکھے جو طے ہوئی ہے۔ تو ان چند شرائط کے ساتھ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ معاملہ بینکوں کے ساتھ نہ ہو، یہ ایک سہولت ہے، اور بینک چونکہ سودی ادارہ ہے، سودی ادارے سے اس قسم کی سہولت نہ لی جائے۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو قسطوں کا کاروبار کرتی ہیں، ان کے ساتھ کر لیا جائے، واللہ اعلم۔ انجیکشن کے بارے میں پوچھا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک طاقت کا جو بدن کو غذا فراہم کرتا ہے، اگر وہ لگاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ چمڑے میں لگاؤ یا رگ میں لگاؤ۔ اور ایک ہے مثلا کسی مرض پر، شوگر ہے اور کوئی اور ایسا مرض ہے جس کی بنا پر آپ انجیکشن لگانے پر مجبور ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ عالم۔ لیکن ایک مریض کے لیے متبادل حل موجود ہے، اور وہ ہے قضا۔ اگر موسم کی شدت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ قضا کر لے، قضا کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ ہے۔ تو متبادل حل موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اوپر وہ ایسی پریشانی جھیلے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، شریعت نے سہولتیں دی ہیں، انہیں بروکار لایا جا سکتا ہے۔ یہ نماز تراویح کے علاوہ قیام اللیل کی جماعت کرانا کیسا ہے؟ ثابت نہیں۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ الفطر، صلاۃ اللیل، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ 2 نمازیں نہیں، ایک ہی نماز کی۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے لیے حدیث ام المومنین فرماتی کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، 11 رکعت۔ یعنی آپ نے اس مسئلے کو تعداد رکعت کو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں مساوی رکھا ہے۔ رمضان میں بھی آپ کی تعداد 11 ہوتی، غیر رمضان میں بھی 11 ہوتی، تو پھر تراویح اور یہ قیام اللیل یہ 2 الگ چیزیں کیسے ہوگی؟ دونوں کا حکم مساوی اور تعداد بھی مساوی۔ تو وہ چیز جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمر بھر اپنائی، ہم بھی اس پر اکتفا کریں، قناعت کریں اس پر۔ جو چیز خیر و برکت ہوگی، اجر کا باعث ہوگی، اس کا اول مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہم تک پہنچے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نیکی ہو ہمیں مل جائے اور امام الانبیاء اس سے محروم ہو۔ تو یہ تعداد آپ کی ہمیشہ رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے اسی تعداد پر ہم اکتفا کریں، واللہ ولی التوفیق۔ جو آدمی اپنا عمر ادا کر کے فارغ ہو جائے، وہ کسی فوت دوسرے زندہ یا فوت شدہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، لیکن میقات سے، مسجد عائشہ سے نہیں، میقات سے، میقات مدینہ منورہ جائے، پھر میقات سے احرام باندھ کر آئے، وہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ سے اور زندہ ایسا شخص جس میں آنے کی طاقت نہ ہو، مالی نہیں بلکہ جسمانی، اتنا وہ کمزور ہو چکا ہے، اتنا مریض ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ حج عمرے کے قابل نہیں ہے، تو اس زندہ کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر سود ہوتا ہے تو وہ، میرا کاروبار اسٹاک ایکسچینج کا ہے، وہ چیک کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، نہ چیک کے بغیر رقم۔ یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، یہ سوال واضح نہیں ہے۔ بہرحال سودی معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے آپ کی بینک میں، جو آپ جمع کراتے ہیں اور جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں، مقدار بھی فکس نہیں ہے۔ تو اگر ایک ضرورت ہو اکاؤنٹ کھولنے کی تو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں۔ اور جو اسٹاک ایکسچینج کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ کام کریں جن کا کام ظاہر و باہر سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ مثلا پیٹرولیم کمپنی، سب جانتے ہیں کہ ان کا کام پیٹرول خریدنا اور بیچنا ہے اور یہ کام جائز ہے، ان کے حصص آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن بعد ایسے ادارے جیسے بینک ہے کوئی، اس کے حصص لینا، یہ سودی ادارہ ہے، وہ ناجائز ہے۔ اور حتی الوسط گریز کریں
کہ مال مشکوک نہ ہو اور کسی اعتبار سے سود کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ کیا زکوٰۃ کی رقم تعمیر مدرسہ پر لگ سکتی ہے؟ لگ سکتی ہے، مدرسے پر اور مسجد میں اختلاف ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی توسیع جو ہے امیر عمر کے دور میں بیت المال کے پیسے سے ہوئی تھی، اور بیت المال کا مصرف صرف زکوٰۃ تھا، بیت المال میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تو آج کل کے حکام میں جو ٹیکس لگاتے ہیں، اس دور میں ٹیکس نہیں تھا، صرف زکوٰۃ تھی، اور زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور پھر امیر المومنین اور جو بھی ارباب حل و عقد ہیں وہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تو آپ نے ملحق مکان خریدنا چاہا، وہ عباس کا تھا، انہوں نے پہلے انکار کیا، بعد میں مان گئے اور کہا کہ میں یہ فیس بھی دلا دوں گا، اس کی قیمت نہیں لوں گا۔ حضرت عمر ان کے حالات جانتے تھے، حالات کی تنگی، ایسے ہم نہیں لیں گے، اس کی قیمت دیں گے۔ چنانچہ ان کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، انہوں نے قیمت لی اور وہ قیمت بیت المال سے ادا ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کے بعد بھی کچھ صحابہ کی داڑیاں سفید تھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکم استحبابی تھا، وجوبی نہیں تھا۔ اگر وجوبی ہوتا تو صحابہ بھی رنگتے، لیکن بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ بات مذکور اور موجود ہے کہ ان کی داڑیاں سفید تھیں۔ یہ حکم استحباباً تھا، نہ کہ وجوباً۔ رنگنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن فرض نہیں۔ روزے کی حالت میں سالن کا نمک چکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ بھئی اس طرح جائز ہے کہ انہیں حلق سے وہ متجاوز نہ ہو، حلق سے نیچے نہ اترے، بلکہ صرف زبان تک محدود رہے اور چکھ کر اس کو تھوک دیا جائے، تو وہ خاتون جو ہے وہ اس طرح نمک چکھ سکتی ہے۔ اور یہ وہ خاتون چکھے جس کا شوہر کوئی جابر اور ظالم ہو، ذرا سا نمک تیز ہوا تو ڈنڈا اٹھا لیا، تو بیچاری مجبوراً پھر کیا کرے گی؟ وہ چکھ سکتی ہے، لیکن وہ جو سالن ہے یا وہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت